اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ بنگلہ دیش میں مقیم انتہائی متحرک، فعال، معروف ادبی اور علمی شخصیت جناب احمد الیاس کی بنگلہ دیش میں اردو کے نام سے ہے۔ یہ کتاب مضامین پر مشتمل ہے جس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آج 47ویں سنت توشیح چہاررخی یعنی چہاررخی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سنت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، اسے لائک کیجیے، اسے دیکھ کر اپنے گراں قدر کمنٹ سے بھی سرفراز فرمائیے، اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ تو سنت توشیح کے دوران آپ کو ان کی تصاویر، ان کی کتابوں کے عکس، کچھ صفحات کے عکس بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو پہلے ہم احمد الیاس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ 24 جنوری 1934 عیسوی میں ہندوستان کے شہر کولکاتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ سکینہ خاتون آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی یعنی 24 جنوری 1934 عیسوی میں اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آپ کی شادی 28 اکتوبر 1959 میں ہوئی۔ آپ کی اولاد 6 بیٹیاں، 3 بیٹے، سب شادی شدہ ہیں۔ 2 بیٹے وفات پا چکے ہیں۔ چھوٹا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہائش پذیر ہے۔ آپ کی ایک بیٹی بنگلور میں اور ایک غالباً کینیڈا یا امریکہ میں مقیم ہے۔ آپ اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ ڈھاکہ شہر سے میلوں دور ان دنوں رہائش پذیر ہیں۔ آپ کا موروثی وطن منگیر بہار ہے۔ ابتدائی تعلیم کلکتہ مدرسہ عالیہ سے ہوئی۔ 1953 سے تاحال ڈھاکہ میں سکونت پذیر ہیں۔ قائد اعظم کالج ڈھاکہ سے انٹرنس کرنے کے بعد صحافت کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ 1971 تک اسی پیشے سے وابستہ رہے اور پاکستان کے دونوں بازوؤں سے شائع ہونے والے مختلف روزناموں اور ہفت روزہ جریدوں میں نامہ نگار کی حیثیت سے کام کیا۔ 1970 میں کراچی کے ہفت روزہ سیاسی جریدہ لیل و نہار کے ادارتی بورڈ میں شامل ہوئے، جس کی ادارت فیض احمد فیض کیا کرتے تھے۔ 70ویں دہائی میں وہ سابق مشرقی پاکستان میں انجمن ترقی اردو کے نائب معتمد اعزازی منتخب ہوئے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد وہ ریڈیو بنگلہ دیش کی اردو نیوز کی بیرونی سروس میں اردو خبریں پڑھنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ 1975 میں غیر سرکاری ادارے میں پروگرام افسر مقرر ہوئے اور 1981 میں کیمپوں میں مقیم اردو بولنے والوں کی آبادکاری کی غرض سے ایک فلاحی تنظیم الفلاح بنگلہ دیش کے نام سے قائم کی۔ 1985 سے اسی ادارے میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں ایک سماجی کارکن، ترقی پسند ادیب و شاعر اور آزاد صحافی کے علاوہ انسانی حقوق کے کئی اداروں کے بھی رکن ہیں۔
وہ ڈھاکے میں بنگلہ دیش اردو ساتیہ فاؤنڈیشن کے مشیر اعلیٰ بھی ہیں۔ انہوں نے دہلی کی عالمی اردو کانفرنس اور بنگلور میں سعادت حسن منٹو پر منعقد ہونے والے عالمی مذاکرے میں شرکت کے علاوہ مختلف ممالک میں انسانی حقوق سے متعلق ہونے والی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی۔ 1952 کی لسانی تحریک کے پس منظر میں جمہوری اور انسانی قدروں کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے تمدن مجلس نے 2020 میں انہیں 21 فروری کا ایوارڈ دیا۔ تمدن مجلس بنگالی دانشوروں کی وہ تنظیم ہے جس نے 1948 میں بنگلہ زبان کے حق میں لسانی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ دیگر جن تنظیموں کی طرف سے انہیں 21 فروری کے ایوارڈ دیے گئے ان میں شمس الحق فاؤنڈیشن سید پور اور اردو داں نئی نسل کی تنظیمیں شامل ہیں۔ 2014 میں کھلنا کے ایک سماجی اور فلاحی ادارہ الہرا نے انہیں بنگلہ دیش میں اردو بولنے والوں کے لیے ادبی، سماجی اور ترقیاتی کام کرنے کے صلے میں چیئرمین ایوارڈ سے نوازا۔ احمد الیاس کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں: آئینہ ریزے، شعری مجموعہ 1989، بنگلہ دیش میں بہاری تارکین وطن انگریزی میں 2003، بنگلہ دیش کے اردو شاعروں کا مختصر خاکہ انگریزی زبان میں 2010، حرف دریدہ شعری مجموعہ 2010 میں، بنگلہ دیش میں اردو تاریخ و ادب پر ایک سرسری نظر انگریزی زبان میں 2013، عذاب آگہی شعری مجموعہ 2013 عیسوی میں، زخم شاخ ہجر کا شعری مجموعہ 2014، باعزم تخلیقی اقلیت انگریزی زبان میں 2014، وہ دنیا جو میں نے دیکھی انگریزی زبان میں سوانح حیات 2014۔ بنگلہ دیش میں اردو بولنے والوں کی نئی نسل انگریزی زبان میں 2014، بنگلہ دیش میں اردو 2015 عیسوی میں، یاد رفتگاں بہار کے 4 شعراء جو بنگلہ دیش میں مدفون ہیں کتابچے کی شکل میں، ڈاکٹر یوسف حسن تعارف 2009 عیسوی میں۔ آپ کی شادی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 28 اکتوبر 1959 عیسوی میں ہوئی۔ ڈھاکے میں رہنے والے ان کے استاد پروفیسر اظہر قادری کے علاوہ صلاح الدین محمد سرور بارابنکی، نوشاد نوری، حسن سعید، انور فرہاد، عقیل پرویز اور معین صدیقی نے بھی ان کی شادی میں شرکت کی۔ آپ کی اہلیہ کا 3 سال قبل انتقال ہوا۔ آپ کا کے 2 اشعار صرف آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ اب جرم نہیں ہے گویائی، فریاد نہیں ہے کوئی خطا، لیکن یہ خاموشی صدیوں کی، چاہوں بھی تو لب ہلتے ہی نہیں۔ اس پل 2 پل کی قربت میں کس کس لمحے کی بات کریں، اس سے تو یہی بہتر ہوتا ہم لوگ کبھی ملتے ہی نہیں۔ آپ کی اس کتاب میں اختتامیہ کے عنوان سے آپ نے بہت افسوسناک صورتحال کا اشارہ دیا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت اردو شاعروں کی تعداد 50 بھی نہیں ہے۔ یہ تعداد بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے جو یہاں معتبر مانے جاتے ہیں۔ ملک سے باہر ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ شاعروں میں صرف 3 صاحب مجموعہ باحیات ہیں۔ اردو شاعری اب یہاں شعری نشستوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت بنگلہ دیش میں اردو بولنے والوں کی آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے، جس میں 1,60,000 سے زائد افراد 116 کیمپوں میں زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم گزشتہ 42-43 سال سے
اپنے دن گزار رہے ہیں۔ بقیہ اردو بولنے والی آبادی ثقافتی اعتبار سے اپنی شناخت کھو چکی ہے اور بہت حد تک اپنی زبان و ادب سے ناآشنا بھی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں نسلی، مذہبی، ثقافتی، قبائلی اور لسانی بنیاد پر 73 اقلیتیں آباد ہیں، جن کی مجموعی آبادی 30 لاکھ بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے کسی کو آئینی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اردو زبان و ادب کی اس تاریخ اور سیاسی پس منظر میں بنگلہ دیش میں اردو زبان و ادب کا ایک ماضی اور حال تو ہے، لیکن اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ وہ افسوسناک صورتحال ہے، اور آپ کی ایک کتاب کا جو انگریزی زبان میں لکھی گئی تھی، بنگلہ زبان میں یونیسیف نے ترجمہ بھی کروایا ہے، جو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے اور ہمارے لیے انتہائی اہم اور قابل تحسین بھی۔ اس کتاب میں آپ نے 13 عنوانات قائم کیے ہیں: پیش لفظ، تاریخی پس منظر، اردو شاعری، رجحانات و نظریات، ترقی پسند نظریہ اور بنگلہ دیش کا اردو ادب، نثری ادب، تصنیف و تالیف و اشاعت، افسانہ اور ناول نگاری، اخبارات و رسائل، اردو ڈرامے، بنگلہ ادب کا اردو ترجمہ، اردو ادب کا بنگلہ ترجمہ، بنگلہ دیش کی اردو انجمنیں اور اختتامیہ، جبکہ آخری صفحات پر جناب شمیم زمانوی صاحب نائب صدر ہیں بنگلہ اردو ساتیہ فاؤنڈیشن کے، انہوں نے بھی احمد الیاس کے حوالے سے 2 صفحات پر خاصی معلومات فراہم کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مجھے ان سے براہ راست احمد الیاس بھائی کے حوالے سے مواد کے حصول میں انتہائی مدد ملی، جس کا میں بے حد ممنون ہوں۔ احمد الیاس نے ان میں تمام مضامین میں جو حوالے جہاں سے انہیں ملے ہیں، ان کا بھی بڑی فراخ دلی سے تذکرہ کیا ہے حوالہ جات کے ذیل میں، جس میں بطور خاص پروفیسر ہارون رشید صاحب کی محفل جو اجڑ گئی کا حوالہ بھی موجود ہے۔ یہ کتاب کو شائع یقیناً بنگلہ دیش سے کیا گیا ہے، اور ملنے کا پتہ 9/16 اقبال روڈ، محمد پور، ڈھاکہ، بنگلہ دیش ہے۔ عزیزان گرامی، اس تعارف کے بعد ہم صنعت توشیح کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے حسب معمول آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اسے لائک کریں، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ اس صنعت توشیح میں میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی کتابوں کے حوالے بھی شامل کروں، جس میں کچھ رد و بدل بھی شعری ضروریات کے مطابق کیا ہے۔ تو آئیے میں صنعت توشیح کی طرف چلتا ہوں۔ اس صنعت توشیح کا عنوان ہے بنگلہ دیش میں اردو کے نام، اور اس صنعت توشیح چورخی چہار رخی میں ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ تو شعر دیکھے گا کہ بہت سی انکہی باتوں کے دکھ، ٹوٹے ہوئے کچھ خواب، برا تھا وقت جب اجڑے چمن، جو تھے بہت شاداب، نظر میں آئینہ ریزے دھرے تھے، کل جو تھے درپن، نہیں تھا کیا عذاب آگہی میں مبتلا، نہیں تھی کیا عذاب آگہی میں مبتلا دھڑکن، گما کب تھا کہ سب حرف دریدہ سے بھی ہوں گے تنگ، گل و بلبل چمن خوشبو میں ہوگی برتری کی جنگ،
لگے ہیں زخم شاخ ہجر کے ہے روح بھی بے کل، لہو میں تر تھی شاخ گل، گلستاں تھا کوئی جنگل، ہے یاد رفتگاں باقی خلوص و مہر کی ایک راہ، ہر ایک شاعر جو بنگلہ دیش میں اردو کی رکھے چاہ، دیارے دل میں کنجے وحشت و ہجراں ہوئے آباد، دل نازک پہ جو گزری نہیں ہوتی کوئی فریاد، یہ دنیا میں نے جو دیکھی سوانح آپ نے لکھی، یہاں بعزم تخلیقی جو اقلیت ہے کیسی، شکایت کیا شب ہجراں کی ہے ایک سرسری کوشش، شب غم کٹ گئی جیسے کٹی کیا اب کوئی خواہش، اور مزاج اہل دل ٹھہرا محبت ہر قدم پیہم، مقام اہل فن اہل ادب ہوتا نہیں ہے کم، یقین کی رہ گزر پر شان سے رکھا سفر جاری، یوں قائم الفلاح تنظیم سے کرتے ہیں دلداری، یہاں کچھ بھی نہیں ہے روز روشن کی طرح ارگن، نمایاں شخصیت ہے اور محبت بانٹنے کی دھن، انہیں تاریخ اردو سے شغف بھی ایک ہے ایسا الگ اعزاز، یونیسیف کا بنگلہ ترجمہ، اچھا روایت کے امی بھی ہیں نظر حالات پر رکھ کر، رقم کرتے ہیں دکھ رنج و علم ظلم و ستم اکثر، دبستان ادب زندہ ہو بنگلہ دیش میں آباد، بساتے وقت پر اردو ادب کرتی نہ ہو فریاد، وقار آدمیت پارا پارا کیوں جہاں میں ہو، وطن کی خاک پر قربان انسان کس لیے بولو، کہ لاکھوں جان ہاریں در بدر ہوں اور غریباں چاک، کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے ایسے ہوں صفاک، یہاں یادوں کے پوشیدہ خزانے دل میں بھر بھر کے، یوں ہی جیتا رہے مرتا رہے دنیا میں ڈر ڈر کے، نمایاں نسبت اہل چمن کے ہیں وہ پل روشن، نقیب و ہمنوا شہر و ہنر کے رازداں ساون، اٹھا رکھا مجاز شب کی خاطر درد فرقت کا، اٹھا رکھا محاذ شب کی خاطر درد فرقت کا، امان و بے امانی کا وہ ہر لمحہ اذیت کا، میری رب سے دعا الیاس پر رہ مہرباں ہر دم، محبت سے دعا مانگے عظیم خستہ جاں پیہم۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ سنت توشیح چہاررخی یعنی 47ویں سنت مکمل ہوئی، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ نے یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائی ہے، اسے لائک بھی فرمایا ہے، اپنے گراں قدر خیالات سے بھی نوازا ہے اور اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کیا ہے، ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ آپ کی صحت و سلامتی اور خیر و عافیت کی دعاؤں کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔